السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس برکت با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، ایک ایسی مجلس جہاں ہم دین کی باتوں کو سنتے ہیں، اپنے دل میں اتارتے ہیں اور پھر جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم سیکھیں، سکھائیں، ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایک انٹی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ انٹی سائمہ سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو آج ہمارا لیسن نمبر جو ہے وہ باب نمبر 99 ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 362 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد وفی لفظ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہمارے مذہب میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیاد ہے، یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے تمام شرعی امور کو جو ہے وہ پرکھا جا سکتا ہے۔ تو جس عمل پر کتاب و سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل جو ہے وہ مردود ہوگا، یعنی اس کو رد کیا گیا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو ناقابل اعتبار ہوگا، باطل قرار پائے گا۔ تو عمل وہی مقبول ہوگا، عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی ایکسیپٹ کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر اس بات پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے وہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آپ سمجھیں، اپنے مائنڈ کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ عمل اچھا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ دین کے اندر نہیں ہے، اگرچہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، ذہن کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، تو وہ عمل کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ عمل جو ہے وہ نیک ہے۔ اس حوالے سے ایک دو چھوٹی مثال دے کے اپنے سبق کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں تو میں 3 سجدے کر لیتا ہوں، اچھا عمل ہے، یعنی سجدہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو میں 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کر لیتا ہوں، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یعنی ہر رکعت میں جو ہے وہ 2 سجدے ہیں، تو اگر آپ 3 کریں گے تو وہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ آپ سمجھیں کہ وہ اچھا عمل ہے لیکن وہ شریعت میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے وہ استقبال رمضان کے طور پر چند روزے رکھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی ہے، اور اگر حالانکہ دیکھا جائے تو استقبال رمضان یعنی روزہ رکھنا ایک اچھا عمل ہے، لیکن شریعت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو بات شریعت سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں نہیں ہے، تو وہ عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ جتنی بھی بدعات ہیں وہ گمراہی ہیں، اور جو گمراہی ہے وہ انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، اور شرعی احکام میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، غیر شرعی معاہدہ باطل قرار پائے گا۔ تو بدعت کا جو موجد ہوتا ہے، یعنی جو مرتکب ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ جو بھی بدعت کا کام کرے گا، یعنی کوئی ایسا کام سمجھے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں لیکن وہ یعنی شریعت میں نہیں ہے، تو اگرچہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اچھا عمل ہے لیکن وہ شریعت میں ہے نہیں، تو وہ جو ہے گمراہی یا بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ انسان کو گمراہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 363 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت ہند بنت عتبہ امرأۃ
أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيه لا يؤتني من نفقتي ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خذی من ماله بالمعروف ما یکفیکی ویکفی بنیکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے کہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ جس سے میرے اور بچوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے، یعنی اتنے پیسے نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہو سکے، تو میں جو ہوں وہ اس کے یعنی مال میں سے اسے بتائے بغیر کچھ پیسے لے لیتی ہوں، کچھ جو ہے مال لے لیتی ہوں، تو کیا اس پر مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دستور کے مطابق اس کا اتنا مال لے لیا کرو جو تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بندہ یعنی اپنی بیوی کو اتنا اخراجات نہیں دیتا، اتنے پیسے نہیں دیتا جس سے اس کے جو ہے وہ اس کے اپنے اخراجات اور اس کے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ یعنی کفایت کر سکے، تو بیوی جو ہے وہ گھریلو اخراجات کے لیے اپنے خاوند کو بتائے بغیر اس کا مال جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے۔ تو جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی تو آپ نے پھر اسے اجازت دے دی۔ تو خاوند کی کمائی سے گھریلو اخراجات حاصل کرنا یہ بیوی کا شرعی حق ہوتا ہے۔ بھئی اس نے کہاں سے اپنے گھر کو چلانا ہے، اس نے کہاں سے لا کے بچوں کو کھلانا ہے، اس نے اس کے اپنے خاوند کے مال سے ہی جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالنا ہے۔ تو خاوند اگر یعنی خرچہ دینے میں بخل کرتا ہے تو یعنی وہ اپنے فرض میں کوتاہی برتتا ہے، تو بیوی اسے بتائے بغیر اس کے مال سے اپنے مال جو ہے استعمال میں لا سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ مرد پر بیوی اور اولاد کے اتنے اخراجات کی ادائیگی واجب ہے جس سے ان کا گزارا ہو سکے۔ تو بوقت ضرورت جو ہے اگر اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی عورت آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کو وہ مسئلہ پوچھ سکتی ہے۔ تو اگر غیبت مقصود نہ ہو تو فتویٰ حاصل کرنا یا مسئلہ دریافت کرنا پیش نظر ہو تو کسی کے خلاف بات کرنے میں شرم کوئی مذاقہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کسی کے بارے میں بات کرتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے علم میں اضافہ ہو، مجھے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل مل جائے، تو کسی کی بات کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت ہند نے جو ہے وہ اپنے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کی۔ یعنی آپ کو اس حدیث سے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھر فضول خرچی عورت جو ہے وہ کرنے لگ جائے، یعنی وہ گھریلو اس طرح کی چیزیں لینے لگ جائے جس سے جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں کہ میرے بیوی میرے اخراجات کتنے ہیں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، لباس کی دیکھ لیں، اپنے بچوں کی دیکھ لیں۔ یہ نہیں ہے پھر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایسے سامان کو سٹور کرنے لگ جائے یا اس طرح کرنے لگ جائے، یعنی جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو فضول خرچی میں یعنی لانا، برتن وغیرہ خریدنے لگ جانا، اس طرح کی چیزیں خریدنے لگ جانا جس کے بغیر انسان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ بس اتنے اس لحاظ سے اتنا کمال لے لے جس سے جو ہے وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ۔ تو حدیث نمبر 364 ہے، ان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ جلبۃ خصم بباب حجرته فخرج الیہم فقال الا انما انا بشر مثلکم وانما یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضی له فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعۃ من النار فلیحملها او یذرها۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کے دروازے پر جگرنے والوں کی جو ہے وہ آوازیں سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا دیکھو میں تم جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس باہمی جگرنے والے آتے ہیں، یعنی آپس میں جھگڑا کرنے والے آتے ہیں، شاید تم میں سے کسی سے زیادہ یعنی وہ کوئی زیادہ فصیح و بلیغ ہو، یعنی ہوشیار چلاک ہو، تو میں اسے سچا سمجھ لوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو جس کو میں کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے اسے اٹھا لیں یا اسے چھوڑ دیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کے باہر جو ہے وہ جگرنے والوں کی آوازیں سنتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باہر آئے تو وہ لوگ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میری بات غور سے سن لو، میرے پاس لوگ جو ہے وہ اپنے جگرے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، تو ان میں سے بعض کا انداز اور گفتگو بڑی صاف ستھری اور بلیغانہ ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ یعنی باتیں بنانے جانتے ہیں، باتوں کو جو ہے وہ
ایک دوسرے کو قائل کرنا جانتے ہیں، یعنی ہوشیار چلاک ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی باتوں کی یعنی چرب زبانی کی وجہ سے گفتگو سن کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میرا یہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہری دلائل کی روشنی میں ہوگا۔ باطن کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا، میں تو ظاہری دیکھوں گا چیزیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا، لیکن جو باطن ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر میں کسی کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ شخص جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، تو یہ مال آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے تو غیب کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا۔ باطنی امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے تھے، آپ کے علم میں وہ باتیں آ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا بھئی غیب کا عندہ مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کی ذات کے پاس ہیں اور کسی کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے چند چیزیں بتا دیا کرتا تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ جو سمجھتا تھا کہ یہ فلاں چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے تو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک یہ بھی حکم نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے فیصلے جو ہے وہ ظاہری دلائل کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ تو ہر قاضی اور حاکم جو ہے وہ ظاہری دلائل کی بنیاد پر ہی لوگوں کے فیصلے کرنے کا مکلف ہے۔ تو حاکم کا حکم کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام چیز کو حلال کر سکتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو دوسرے کا حق حاصل کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرنا اور اس طرح کا جھوٹ بولنا اور مقدمہ جیت جانا، تو اس سے جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ یعنی اپنے لیے خود جو ہے وہ سامان مہیا کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بول کے اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے، ہوشیاری چلاکی کی وجہ سے کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا یا جو ہے اس کو قبضے میں لینا، یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ آگ کا ایندھن خرید رہے۔ حدیث نمبر 365 ہے، عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ قال کاتب ابی وکتبت له الی ابنہ عبد اللہ بن ابی بکرۃ وهو کاظ بسجستان لا تحكم احد بین اثنین وانت غضبان فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت لا یقضین حاکم بین اثنین وهو غضبان۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھا جبکہ وہ سجستان میں قاضی تھا۔ وہ خط میں نے تحریر کیا تھا کہ تم دو کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جبکہ تم غصے میں ہو، اس لیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی حاکم دو کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ ناراض ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ نے سجستان کے قاضی اپنے بیٹے عبداللہ کو خط لکھا اور یہ خط حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے قلم سے تحریر کیا تھا۔ اس میں یہ پیغام لکھا گیا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو کرسی عدالت پر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے نہ دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قاضی یا حاکم جو ہوتا ہے وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا کرے۔ تو حدیث سے پوائنٹ کیا نکلتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کرسی یا عدالت پر بیٹھ کر فیصلہ صادر کرنا کسی بھی مسلمان قاضی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قاضی غصے کی صورت میں ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہوئے صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، یعنی اگر وہ غصے کی حالت میں ہے تو وہ صحیح طور پہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، وہ غصے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی فیصلہ غلط کر دے گا۔ تو فیصلہ کرنے کے دوران قاضی کے لیے پرامن ماحول کا میسر آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے کہا ہے کہ کوئی قاضی جب اسے زیادہ بھوک لگی ہو، زیادہ پیٹ بھر کر کھایا ہو، وہ کسی کی جان لیوا غم میں مبتلا ہو یا شدید سردی یا شدید گرمی میں بے چین اور پریشان ہو، وہ اس صورت میں کرسی عدالت پر نہ بیٹھے۔ اگر کوئی قاضی ان تمام حالات میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی نافذ ہو جائے گا۔ اگر وہ پریشانی میں یا غصے میں یا کوئی ایسا فیصلہ کر دے گا غصے کی بنا پر تو وہ فیصلہ جو ہے وہ صادر ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ یعنی جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر دے، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچے، جب جو ہے وہ یعنی ریلیکس ہو، پرامن ہو، تو تب جو ہے وہ یعنی فیصلہ کرے۔ حدیث نمبر 366 ہے، عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ قلنا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وقول الزور وشہادۃ الزور فما زالوا
युकर्रिरुहा हत्ता कुलना लैतहु सकता। हज़रत अबू बकरा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? ये जुमला आपने 3 मरतबा दोहराया। हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना और वालदैन की नाफरमानी करना। आप टेक लगाए हुए बैठे हुए थे, यानी आपने टेक लगाई हुई थी, अचानक आप बैठ गए और फरमाया झूठा बोल और झूठी गवाही। आप इस बात को बार बार दोहराने लगे, यहाँ तक कि हमने कहा काश आप खामोश हो जाएं। ये हदीस का तर्जुमा था। हदीस का मफहूम ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम को तबाह व बर्बाद करने वाले गुनाहों से आगाह करते हुए इरशाद फरमाया कि शिरक, वालदैन की नाफरमानी, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना, ये सबसे बड़े गुनाह हैं। जब आपने झूठी गवाही का तज़किरा किया तो बार बार उसे दोहराया। आपकी तबीयत में इस कदर ज़्यादा घबराहट थी, सहाबाए किराम के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश आप खामोशी इख्तियार कर लें, ताकि आपकी तबीयत से जो है वो ये जो बेचैनी है वो चली जाए। तो इस हदीस से ये अहकाम निकलते हैं कि गुनाह 2 किस्म के होते हैं। एक गुनाह होता है कबीरा गुनाह, एक होता है सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह वो है जिसके बारे में दुनिया में हद, आखिरत में वईद सुनाई गई है। यानी उसका इर्तिकाब करना लानत, फटकार, अल्लाह की नाराज़गी, ईमान के ख़ात्मे और जन्नत से महरूमी का बायस है। तो एक गुनाह जो है वो, यानी इन सब गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी कबीरा गुनाह है। झूठी गवाही देना, ये बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर मुफीद अमल की तरगीब दी है और हर नुकसानदा अमल से इज्तनाब करने की तलकीन भी की है। इसलिए शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना या झूठा जो है वो झूठ बोलना, ये कबीरा गुनाहों में इनका शुमार होता है। इनसे जो है वो बचना चाहिए। इंसान के ईमान को ख़त्म करते हैं, लानत का सबब बनते हैं, नाराज़गी का सबब बनते हैं, जन्नत से महरूमी का सबब बनते हैं। मुख्तसर सारी चीज़ों की वजाहत करते जा रहा हूँ, क्योंकि कोशिश ये है कि इस किताब को कल तक जो है वो ख़त्म किया जाए। फिर इंशाअल्लाह हमारा जो है वो दौरा तफसीरुल कुरान जो है वो शुरू होने वाला है। तो रमज़ान में हमने वो एक पारे का डेली बेस पे खुलासा जो है वो करना है। इसलिए कोशिश यही है, बस थोड़ी थोड़ी वजाहत करके जो है वो अपने सबक को आगे यानी चलाते जाएँ। हदीस नंबर 367 है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौ युअतन नासु बिदअ वाहुम लद्दअ नासुन दिमाअ रिजालिन व अमवालहुम वलाकिन्नल यमीनु अलल मुद्दई अलैहि। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों को अगर उनके दावों की बना पर दिया जाए तो लोग आदमियों के खूनों और मालों का दावा दायर कर देंगे, लेकिन फ़ैसले में मुद्दा अलैह पर कसम होगी। हदीस का मफ़हूम ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी के ख़िलाफ़ कोई दावा दायर किया है उस पर लाज़म है कि सबूत भी मुहैया करे। यानी किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दे, जुर्म जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगा दे, तो इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको जो है वो दलाइल से पेश करे, गवाह पेश करे उस पर। अगर वो सबूत मुहैया नहीं कर सकता तो जिस शख्स पर दावा किया गया है उससे कसम ली जाएगी और फ़ैसला उसकी कसम पर जो है वो कर दिया जाएगा। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि फ़ैसला जो होता है वो शरई कानून के मुताबिक किया जाए। मुद्दई जो है वो अपने दावे की सदाकत के लिए सबूत पेश करने का पाबंद होगा। अगर वो सबूत पेश ना कर सके तो जो मुद्दा अलैह होता है उससे जो है वो कसम का मुतालबा किया जाएगा। तो वो कसम उठा ले तो फ़ैसला उस कसम की बुनियाद पर कर दिया जाएगा। इस हदीस को अदालती कवानीन में बुनियादी हैसियत हासिल होती है। इसी तरह जो है वो बाब नंबर 100 है, 100 है, किताबुल अतइमा, यानी खाने पीने के हवाले से है। अन नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व अशार नुमान बिइस्बिअयहि इला उज़ुनैहि इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। एक लंबी हदीस है, ये हमने पहले भी हदीस पढ़ी हुई है कि हज़रत नुमान बिन बशीर से रवायत है कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत नुमान ने अपनी उंगलियों से अपने कानों की तरफ इशारा किया तो आपने फरमाया कि हलाल वाज़ी है और हराम भी बिल्कुल वाज़ी है। यानी हलाल भी बिल्कुल वाज़ी है, हराम भी बिल्कुल वाज़ी है, और इन दोनों के दरमियान मुश्तबिहात यानी गैर वाज़े कुछ चीज़ें हैं, गैर वाज़े मामलात हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो शख्स यानी शुबहात से बचा उसने अपना दीन और अपनी इज़्ज़त बचा ली, और जो शख्स जो है यानी शिबे में पड़ गया तो वो हराम में पड़ गया। और उस चरवाहे की मनिंद जो चरागाह की बार के इर्द गिर्द चराता है, करीब है कि वो बार के अंदर से बकने चराने लगे। आगाह रहना, हर बादशाह की एक बार होती है। ख़बरदार, अल्लाह की बार उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। ख़बरदार, जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जब वो ठीक हो जाता है तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और
اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے بڑے ہی دل پذیر انداز میں فرمایا تھا کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، یعنی حلال چیزیں جیسے روٹی پانی ہے، پھل ہے، شہد ہے، دودھ ہے اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں۔ اسی طرح حرام کردہ اشیاء بھی بالکل واضح ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، غیبت ہے، غصہ ہے، حسد وغیرہ۔ تو بعض امور جو ہوتے ہیں وہ غیر واضح ہوتے ہیں، ان میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس نے یعنی مشتبہ امور میں اپنی جو ہے وہ آپ کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا، اور جس نے جو ہے مشتبہ امور میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مشتبہ امور سے بھی اجتناب کیا جائے، یعنی تقوی کا عالم ہوتا ہے یعنی ہر انسان اس بات سے بچے جس میں اس کو شک شبہ ہے، تو اس عمل کو، اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دے جس کے بارے میں اس کو جو ہے وہ شک شبہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے بچ جائے گا تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، یعنی وہ اللہ اس کے اندر جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ پوائنٹ نکلتے ہیں کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں اور حرام بھی بالکل واضح ہیں، حلال کا استعمال اور حرام سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو غیر واضح امور ان میں اجتناب کرنا یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ تو دل انسانی جسم کا وہ اہم ترین ٹکڑا ہوتا ہے جس کے درست ہونے سے سارا جسم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اگر میڈیکلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دل جو ہے وہ یہی یعنی وہ دل ہی جو ہے وہ سارے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم تک خون کو جو ہے وہ مہیا، اگر دیکھتے نہیں ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں بھی اس کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ دل کا یعنی دورہ وہ خون کا پمپ کرنا وہ بند ہو جاتا ہے جس سے وہ انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی میڈیکلی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دل کے اندر ہی انسان کے وسوسہ خیالات وغیرہ اس طرح، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اگر اس انسان کا دل ٹھیک ہے تو وہ یعنی سمجھ لیں کہ وہ جو ہے اس کا سارا جسم سارا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو انسان کا سارا جسم خراب ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہی گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا جب دل سیاہ ہو جائے اس کو جو ہے وہ گناہ کرنے میں لذت آتی ہے، نیکی سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث نمبر 369 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر الزہران فسع القوم فلغبوا وادرکتها فاخذتها فاتیت بها بطلها فذبحها وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها وفاخذها فقابلہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے مر الزہران یعنی وادی فاطمہ کے پاس ایک جو ہے وہ خرگوش کو دورایا، یعنی لوگ دورے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ شور و گل مچایا، میں اسے جا ملا اور اسے پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی سرین اور ران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجی۔ سرین مین یعنی پشت جو ہے ہوتی ہے اس کی، یعنی وہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی جو یعنی ران جو ہوتی ہے اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک نے خرگوش پکڑ کر نبی علیہ حضرت ابو طلحہ کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، اس کی جو یعنی سرین ہوتی ہے اور ران کا گوشت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، آپ نے بخوشی جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ تو اس کے اندر سے پوائنٹ یہ نکلتے ہیں کہ خرگوش کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اور یہ عمدہ اور نفیس قسم کا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحائف جو ہے وہ قبول کر لیا کرتے تھے، خواہ ان کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، تو ایک دوسرے کو تحائف دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اہل ایمان کو اس کا جو ہے وہ یعنی لازماً اہتمام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو یعنی گفٹ دینا، تحائف دینا، یہ سنت بھی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 370 ہے، ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت نہرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسا فاکلناہ وفی روایت ونحن فی المدینہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا، ایک روایت میں کہ ہم مدینہ میں تھے، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہم نے جو ہے وہ گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا، یہ واقعہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کا ہے۔ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے،
یعنی گدھا جو ہے وہ حرام ہے اس کا گوشت، لیکن گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے، اس لیے جو ملک پاکستان میں جو فقہ رائج ہے وہ جو ہے وہ فقہ حنفی ہے، اس لیے جو ہے آج کے دور میں اگر کوئی گھوڑا جو ہے وہ کرے گا ذبح تو اس پر جو ہے وہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ ویسے شریعت کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ حدیث نمبر 371 ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیۃ واذن فی لحوم الخیل، ولمسلم وحدہ قال اکلنا زمن خیبر الخیل وحمر الوحش ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی ہے، اور مسلم شریف کی یہ روایت میں ہے کہ ہم نے خیبر کے دنوں میں گھوڑے اور نیل گاؤں کا گوشت کھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ کہ گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے، نیل گائے کا گوشت حلال ہے، گھوڑے کا گوشت بھی حلال ہے۔ صحابہ کرام نے غزوہ خیبر کے دوران گھوڑے کا گوشت تناول کیا، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے یعنی، اور گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حدیث نمبر جو ہے 373 ہے، 372 ہے، عن عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر فلما کان یوم خیبر وقان فی الحمر الاہلیۃ فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکفئوا القدور ولا تاکلوا من لحوم الحمر الاہلیۃ شیئا۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا غزوہ خیبر کی راتوں میں ہمیں بھوک لگی، جس دن جو ہے وہ خیبر کے فتح کا دن تھا، ہم نے گھریلو گدھوں پر ہاتھ ڈالا، ہم نے انہیں ذبح کیا، جب ہنڈیاں کھولنے لگی یعنی پکنے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منادی نے اعلان کر دیا کہ ہنڈیاں الٹا دو اور گھریلو گدھوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ حدیث کا یہ ترجمہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں شریک صحابہ کرام کو بھوک لگی تو گھریلو گدھوں کے گوشت کو پکایا، جب سالن تیار ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا کہ پکا ہوا سالن جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے، کیونکہ گھریلو گدھوں کا گوشت جو ہے آج امت کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ تو غزوہ خیبر میں امت کے لیے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ گھریلو گدھوں کا گوشت جب حرام کر دیا گیا تو اس گوشت کی ہنڈیاں اس وقت پک کر تیار ہو چکی تھیں، حکم سنتے ہی سب ہنڈیاں جو ہیں وہ انڈیل دی گئیں۔ تو کسی صحابی نے بھی حرمت کا اعلان سننے کے بعد اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیا کرتے تھے، جب ان تک جو ہے وہ دین کی بات آ جاتی پھر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ انہی کے متعلق اللہ کے قرآن نے ان کی صفات بیان کی ہیں، قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول ہم نے سن بھی لیا پھر ہم نے مان بھی لیا، اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ لیکن آج جو ہے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں دین کے تمام امور کا پتہ ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کر جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم باز نہیں رہتے۔ ہمیں پتہ ہے بھائی کس چیز میں خیر و بلائی ہے، شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، بھوک کی شدت ہے، سالن پک کے بالکل تیار ہے اور کھانے کے بالکل قریب ہے کہ جو ہے وہ کھانا کھایا جائے، سالن تیار ہے، لیکن جب اعلان ہو جاتا ہے بھئی آج کے بعد گدھے کا گوشت حرام ہے، کسی نے ہاتھ تک نہیں سالن کو لگایا، عمل کر کے دکھایا ہے، اس پہ جو ہے وہ یعنی صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، آپ کی ہر بات کو مانتے تھے۔ حدیث نمبر 373 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دخلت انا وخالد بن ولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونۃ فأتی بذب محنوذ فأہوی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فقال بعض نسوة آتی فی بیت میمونہ اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یاکل فقلت تاکلہ هو ذب فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فلم یاکل فقلت یا رسول اللہ احرام ہوا قال لا ولکنہ لم یکن بارض قومی فاجدونی آفہ قال خالد فاجتررتہ فاکلتہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ میں اور خالد بن ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، ایک بنی ہوئی گول آئی گئی،
یعنی گو لائی گئی، اس کو عربی میں ذب کہتے ہیں، گو لائی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت میمونہ کے گھر میں موجود کسی خاتون نے کہا یا رسول اللہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دو جو وہ کھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کھانا چاہتے ہیں؟ یہ تو گو کا گوشت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا، یعنی وہ گوشت نہ کھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ یعنی یہ گو کا گوشت جو ہے، یہ ذب کا گوشت جو ہے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوم کی سرزمین سے نہیں ہے، میں اس سے اپنے دل میں یعنی اس کے لیے نفرت محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے اسے کھینچ لیا، یعنی اس گو کے گوشت کو اپنی طرف لے لیا، اسے کھایا، اس حال میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن ولید ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت میمونہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کھانے کے وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ایک گو سامنے رکھی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ گو ہے۔ آپ نے گو کا نام سنتے ہی اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام تو نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے تناول کروں، اسے کھاؤں۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے وہ گو اپنی طرف کھینچ لی اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ رہے تھے، آپ نے مجھے منع نہیں کیا۔ تو اس حدیث کا اندر سے یہ پوائنٹ نکلتے ہیں کہ گو کا گوشت حلال ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے، آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کھائی ہے، آپ نے انہیں منع نہیں کیا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اہل خانہ نے پکائی ہے اس لیے کہ وہ سب اس کی حلت کے قائل تھے، اس کے حلال ہونے کے قائل تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اس لیے بتایا گیا کہ آپ کی نفاست طبع کے بارے میں جانتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی چیز کی جو ہے وہ پسند ہوتی تو آپ اسے کھا لیتے، اگر نہ ہوتی تو آپ اس سے جو ہے یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے بھائی مجھے نہیں پسند تو یہ کوئی بھی نہ کھائے۔ اگر کوئی چیز کو آپ کو پسند آتی تو آپ کھا لیتے، اگر نہ پسند ہوتی تو آپ جو ہے وہ یعنی نہ کھاتے، آپ جو ہے وہ یعنی پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ہمارے تو ہاں یہ ہے کہ نقص نکالنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو حدیث نمبر 374 عن عبداللہ ابن ابی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات ناکل الجراد۔ حضرت عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے 7 جنگیں لڑی ہیں، ہم نے ٹڈی یعنی کھاتے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ 7 جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے یعنی ہمراہ مجھے لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اسی دوران ٹڈی دل جو ہوتی ہے عام دیکھنے میں آتی ہے، ہم اسے بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے، اسے بھون کر کھایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک ٹڈی ہے اور دوسری مچھلی ہے۔ اور 2 خون کون سے حلال ہیں؟ ایک جگر ہے یعنی جسے ہم کلیجی کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک تلی ہے جو یعنی وہ سٹومی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اسے جو ہے تلی کہتے ہیں۔ یعنی جگر اور تلی یہ 2 خون حرام ہے، اور 2 مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی یہ 2 حلال ہیں۔ اس فرمان سے بھی یعنی ٹڈی کا حلال ہونا ثابت ہے۔ یہ ٹڈی دل جو ہوتی ہے وہ عام طور پر یعنی عرب ممالک میں بڑے جو ہے وہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 375 ہے ان زہدم بن مزرب الجرمی قال كنا عند ابی موسیٰ الاشعری فدا بمائدۃ وعلیہا لحم دجاجہ فدخل رجل من بنی تیم احمر شیبۃ بالموال فقال له هلم فتلقى فقال له هلم فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل منہ۔ زہدم بن مزرب الجرمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، انہوں نے دسترخوان منگوایا، اس پر مرغی کا گوشت جو ہے وہ تھا۔ تو بنو تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ آدمی اندر آیا جو شکل و صورت سے غلام دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ آؤ، تو وہ ہچکچایا، یعنی اس نے جو ہے وہ شرم محسوس کی، پھر کہا کہ آؤ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ یہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مہمان کے لیے مرغی کا گوشت تیار کیا، کھانے لگے تو ایک سرخ رنگ آدمی جس کا تعلق قبیلہ بنو تیم اللہ سے تھا تو وہ اندر آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اسے کھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیے کھانا تناول کیجیے۔ اس نے کھانے سے ہچکچاہٹ محسوس کی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دوبارہ کھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیے کھا لیجیے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرغی کا گوشت حلال ہے، یہ جانور جو ہے طیبات میں سے ہے۔
اگر مرغی جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے گندگی کھاتی ہے تو اسے ذبح کرنے سے پہلے گھر میں روک کر رکھ لیا جائے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو۔ حدیث نمبر 376 سے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم طعاما فلا یمس یدہ حتی یلعقها او یلعقها۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم سے کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے وہ بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھونے سے پہلے یا تولیے وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے اگر ہاتھ کی انگلیاں چاٹ لی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے پوائنٹ کیا نکلتے ہیں کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کھانے کی برکات سے محرومی نہ رہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکات کی زیادہ مقدار ہے، اس لیے برتن کو اچھی طرح صاف کرنے اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے نظام ہضم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ میڈیکلی طور پہ بھی دیکھا گیا ہے، اور ریسرچ کے بعد یہ جو ہے سامنے چیز آئی ہے کہ اس سے جو ہے وہ معدے کے اندر جو یعنی اچھا جو ہے وہ تاثر جاتا ہے، ہاضمے میں اچھی یعنی بہتری آتی ہے۔ تو انگلیاں اور برتن صاف کرنے سے کھانے کی عزت، تعظیم اور اکرام بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ تو برتن میں سالن اتنا ڈالا جائے جتنا کھانا مطلوب، تاکہ برتن صاف ہو سکیں۔ برتن کی صفائی کھانے کی تکریم کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ حدیث نمبر ٹائم تو ہو گیا لیکن میری کوشش ہے کہ یہ 2-3 حدیث ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر لیں۔ باب نمبر جو ہے 101 ہے، شکار کے حوالے سے حدیث نمبر 377 ہے، ان ابی سلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان بارض قوم اہل کتاب افناکل فی آنیتہم۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابو سالبہ خشنی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی سرزمین میں رہتی ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیا کریں؟ اور ہم شکار کی زمین میں اپنی کمان اور تربیت دیے گئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور کبھی غیر تربیت یافتہ کتے سے، تو میرے لیے درست کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو تم نے اہل کتاب کے برتنوں کا ذکر کیا نا، یہود و نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے برتنوں میں کھانے سے، اگر تم اس کے علاوہ برتن پا لو تو تم پھر ان میں کھا لو، یعنی اگر ان کے علاوہ تمہارے پاس برتن ہے تو پھر ان میں نہ کھاؤ، اگر تم نہ پاؤ تو پھر انہیں دھو لو اور ان میں کھانا کھا لو۔ یعنی اگر انہوں نے سوال کیا کہ یہود و نصارہ کے برتنوں میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس اس برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن ہے تو پھر ان کے برتنوں میں نہ کھانا کھاؤ، اگر تمہارے پاس اور برتن کوئی نہیں ہے صرف ان کے برتن ہے تو انہیں دو کے استعمال میں لا سکتے ہو، اور جو تم نے اپنی کمان سے شکار کیا ہے اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھا لو، اور جو تم نے اپنی تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کیا ہے اسے چھوڑتے وقت بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیا تو اسے کھا لو، اور جو تم نے اپنی غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کیا ہے پھر تم نے اسے ذبح کیا تو اسے یعنی کھا لے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ حضرت ابو سالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں یہود و نصارہ آباد تھے، تو اسی علاقے میں شکار بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نا اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری رہائش جو ہے وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی نصارہ بھی رہتے ہیں، تو میں ان کے برتنوں میں کھانا جو ہے وہ کھا سکتا ہوں؟ اور جب میں شکار کے لیے جاتا ہوں تو کبھی اپنے تیر کمان سے شکار کرتا ہوں تو تیر جانور کو لگتا ہے جس سے وہ جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اور کبھی میں اپنے ہمراہ جو ہے وہ اپنا ایسا کتا لے جاتا ہوں جس سے میں نے یعنی سدھایا ہوا کتا جسے میں نے طریقہ سکھلایا شکار کرنے کا، تو جو جانور شکار کر کے میرے پاس لاتا ہے، تو کبھی ان میں سے ایسے کتے بھی ہوتے ہیں جن کو شکار کرنے کی باقاعدہ میں نے تربیت نہیں دی ہوتی اور وہ بھی جانور کو مار کر لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ کے برتنوں کے علاوہ تمہیں برتن مل جائیں تو ان میں کھایا کرو، اگر ایسے برتن میسر نہیں آتے صرف یہود و نصارہ کے ہی برتن ہیں تو ان کے استعمال کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لیا کرو۔ تو شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت اگر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی ہے تو پھر جو ہے وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، اور اس تیر سے جانور شکار ہو کر گر پڑے، یعنی جس تیر سے تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا پھر تیر چلایا اور اس تیر سے جانور جو ہے وہ گر پڑتا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔
اور اسی طرح اور اگر اس کی جان بھی نکل گئی ہے پھر بھی جو ہے اس کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ اگر شکار کے لیے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑا ہے، وہ جانور کا شکار کر کے تمہارے پاس لے آتا ہے، تم اسے کھا سکتے ہو بشرطے کہ تم نے اس کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہے، یعنی کتے کو چھوڑتے ہوئے شکار کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیا ہے، پھر وہ کتا شکار کر کے تمہارے پاس جانور لے آتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر ایسا کتا جس کو آپ نے تربیت نہیں دی، جس سے آپ نے کچھ سکھلایا نہیں ہے، اگر وہ چھوڑا جاتا ہے اور وہ جانور کو زندہ پکڑ کر تمہارے پاس لے آتا ہے، زندہ پکڑ کر لے آتا ہے، تم اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر وہ کتا جسے آپ نے تربیت نہیں دی وہ خود ہی ایسے پکڑتا ہے لے آتا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسے تربیت نہیں دی۔ جس کتے کو تم نے سدایا ہے، اسے تربیت سکھلائی ہے، وہ اگر لے آتا ہے شکار تو وہ تمہارے لیے یعنی حلال ہے۔ اسی طرح ایک یعنی اس سے احکام یہ نکلتے ہیں کہ کفار کے برتن اور کپڑے استعمال میں لانا جائز ہیں، بشرطے کہ ان کے علاوہ برتن اور کپڑے میسر نہ ہوں۔ اگر ان کے علاوہ تمہارے پاس برتن نہیں ہے پھر جو ہے وہ استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، اور ایسے برتن اور کپڑے استعمال کرنے سے پہلے دھو لیے جائیں، اور زیر استعمال کپڑوں اور برتنوں کو پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تیر کمان اور سدائے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کرنا بھی جائز ہے، تو شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت، گولی چلاتے وقت یا شکار کے لیے کتے کو چھوڑتے وقت تکبیر پڑھ لینی چاہیے، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو غیر سدائے ہوئے کتے کو شکار کیا ہوا جانور اس صورت میں جائز ہے جب وہ زندہ ہو، اسے ذبح کر لیا جائے، اگر شکار کا جانور مر چکا ہے تو اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 378 ہے، ان حمام بن الحارث عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی ارسل الکلاب المعلمۃ فیمسکنا علیہ واذکر اسم اللہ فقال اذا ارسلت قلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فقل ما امسک علیک قلت۔ ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حمام بن حارث عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سکھلائے ہوئے کتے کو چھوڑتا ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیتا ہوں، اور وہ شکار کو پکڑ کر میرے پاس لاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنا سکھلایا ہوا کتا چھوڑتے ہو اور تم نے اللہ کا نام بھی لیا ہو یعنی تکبیر پڑھی ہو تو وہ شکار کھا لو جو اس نے تیرے لیے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کی اگرچہ وہ اسے قتل کر دے، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ اسے قتل کر دے بشرطے کہ کوئی اور کتا ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ میں اپنا یعنی جو چورا تیر شکار پر پھینکتا ہوں اور میں شکار کر لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنا چورا تیر شکار پر پھینکو اور وہ شکار کے جسم کو پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اگر وہ اسے اپنی چرائی کی جانب سے لگے اور اسے مار دے تو پھر تم جو ہے اسے مت کھاؤ۔ شیبی کی عدی کے حوالے سے روایت ہے کہ یعنی اسی کے مانند ہے کہ اگر کتا اسے نہ کھائے، اگر کتا شکار کا جسم کھا جائے تو پھر تم اسے نہ کھاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ اگر کتا وہ شکار کرتے وقت جانور کو کھا لیتا ہے پھر آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ کتے نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ اگر وہ کھاتا نہیں ہے آپ کے پاس لے آتا ہے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ تو حدیث نمبر جو ہے 379 ہے، عن سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى قلبا الا قلب صید او ماشیۃ فانہ ینقص من اجرہ کل یوم قیراتان۔ قال سالم وکان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول او قلب حرث او کان صاحب حرث۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے شکار یا جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ یعنی شکار کے علاوہ یا جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ کوئی کتا پالا ہے تو ہر روز اس کے اجر و ثواب سے 2 قرات کم ہو جائیں گے، یعنی 2 قرات کم اس کے یعنی نامہ اعمال سے نیکیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جس نے جو ہے جانوروں یا جو ہے وہ اسی طرح یا شکار یا جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ کتا پالا ہے یعنی شوق سے پالا ہے۔ تو سالم نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے، تو اور خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ کہ کتا جو ہے وہ ایک نجس جانور ہے، ایک پلید جانور ہے، اس کا جو ہے وہ شوقیہ اپنے گھر میں رکھنا جو ہے ممنوع ہے، رکھنے والے کے لیے یہ نحوست کا باعث بنتا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، یعنی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے جس وقت تک اسے اچھی طرح جو ہے وہ 7 مرتبہ دھو نہ لیا جائے، یعنی 7 مرتبہ دھو کے پھر اسے مٹی سے رگڑ نہ لیا جائے، مٹی سے صاف نہ کر لیا جائے تاکہ جراثیم اچھی طرح جو ہے وہ صاف نہ ہو جائے، تو تب تک وہ برتن استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کتے کے جس برتن میں منہ ڈالے اسے 7 مرتبہ دھو کے پھر مٹی سے دھو کے 8ویں مرتبہ پھر اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ کتے کی جراثیم مہلک ہوتی ہیں۔ ہاں اگر مویشیوں کی رکھوالی
چوروں سے حفاظت مقصود ہو یا کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے ضرورت محسوس ہو تو ان مقاصد کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے۔ تو شوقیہ کتا پالنا حرام ہے، پالنے والے کے جو ثواب سے 2 قرات یومیہ کم کر دیا جاتا ہے، یعنی دو انسان کی اتنی نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، تو ایسے ہی وہ جو ہے شوق سے جو ہے وہ کتے کو پالتا پھرے، تو جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں جو ہے وہ رحمت کے فرشتے بھی نازل نہیں ہوتے، تو کتے کے منہ میں خطرناک مہلک جراثیم کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ کھیتی باڑی کی دیکھ بھال، مویشیوں کی حراست اور شکار کی غرض سے کتا رکھنا یہ تب جائز ہے۔ تو یورپ کی نکالی انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، یعنی یورپ ممالک میں لوگوں نے جو ہے وہ کتے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کو نہلانا، کپڑے پہنانا، بسکٹ کھلانا، بستر پر سلانا، انہیں چومنا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے، اس کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 380 ہے، رافع ابن، آج کے لیسن کی سمجھنے کے آخری حدیث ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذل حلیفۃ من تہامۃ فاصاب الناس جوع، ایک لمبی حدیث جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تہامہ کے علاقے ذوالحلیفہ میں تھے، لوگوں کو سخت بھوک لگی، مال غنیمت میں انہیں اونٹ اور بکریاں ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں آنے والے لوگوں میں سے تھے، لوگوں نے جلدی کی، اونٹ ذبح کیے اور ہنڈیاں چڑھا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنڈیوں کے بارے میں حکم دیا تو وہ الٹا دی گئیں، پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، آپ نے ایک اونٹ کے بدلے 10 بکریاں دیں، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن اس نے ان سب کو عاجز کر دیا، یعنی کسی سے وہ جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، تو قوم میں گھوڑے بھی یعنی تھوڑے تھے، کم تھے، ایک شخص نے اسے تیر مارا تو اللہ نے اسے روک دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مویشیوں میں بعض چھپائے جنگلی جانوروں کی طرح باغ کھڑے ہوتے ہیں، تو جو جانور ان میں سے اس طرح باغ کھڑا ہو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا کرو۔ راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کل دشمن سے یعنی آمنے سامنے ہوں گے تو ہمارے پاس تو چھڑیاں بھی نہیں ہیں، کیا ہم بانس کے یعنی پھانک سے ذبح کر لیں، یعنی بانس جو ہوتا ہے نا اس کے آگے جو اس طرح اس کو تیز کیا جاتا ہے چھری کی طرح کہ ہم اس سے ذبح کر لیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لے دیا گیا ہو اسے تم کھاؤ، خون نکالنے کے لیے دانت اور ناخن کا استعمال نہ کیا جائے، تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، دانت یعنی ہڈی ہے اور ناخن جو ہے وہ حبشیوں کی یعنی چھری ہے، ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حلیفہ کے مقام پر جو ہے لشکر اسلام نے پڑاؤ کیا، مجاہدین کے پاس مال غنیمت کے اونٹ تھے، تو جب بھوک لگی تو انہوں نے جلدی میں انہیں ذبح کیا اور گوشت پکانا شروع کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر یہ عمل کیا، آپ نے بطور انہیں ادب سکھلانے کے لیے حکم دیا کہ بھئی سب دیگیں جو ہیں جتنی بھی آپ نے یہ ہنڈیاں پکائی ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ ضائع کر دیا جائے، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، حکم پر عمل کیا گیا، یہ دراصل تعلیم دی گئی تھی کہ مال غنیمت تقسیم سے پہلے کیوں استعمال میں لایا گیا ہے، بعد میں آپ نے غنیمت کا مال تقسیم کیا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کیا چھری اگر موجود نہ ہو تو بانس کی پھانس یا کسی دوسری چیز کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس چیز سے خون بہایا جا سکے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، ہاں البتہ دانت یا ناخن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ناخن حبشیوں کا ہتھیار ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پوائنٹ نکلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عموماً لشکر اسلام کے پیچھے چلتے تھے، حکمران اپنی رعایا کے اور جرنیل اپنے لشکر کی اصلاح کے لیے فوری طور پر اپنی حسب اور منشا مناسب کارروائی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکی ہوئی دیگوں کو الٹانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ آئندہ بغیر اجازت کے کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں، اور عسکری قانون کا یہ تقاضا تھا جسے جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ تو حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، مال غنیمت تقسیم کرتے وقت عدل کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، اونٹ گائیں اور بکری وغیرہ اگر بھاگ نکلے اور پکڑی نہ جائے تو گولی یا تیر مار سے جو ہے وہ دیر کرنا یعنی اس طرح جائز ہے، اس کا گوشت جو ہے کھایا جا سکتا ہے، تو جس آلت سے خون بہایا جا سکے اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر پڑھنا ضروری ہے، ورنہ ذبح کیا جانور جو ہے یعنی وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو دانت یا ناخن سے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہڈی خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو اس سے بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند حدیث ہم نے پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ باقی یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، انشاءاللہ وہ کوشش ہے کہ کل انشاءاللہ ان کو اس کتاب کو فنش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ سیکھا جو سکھایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔
چلیے بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔